وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب جو ہے صلح حدیبیہ کی باری آئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تقریباً 6 سالوں سے حرم میں داخلہ جو ہے ممنوع کر دیا اور روک دیا گیا، اور جبکہ مسلمانوں کے لیے عرب کی جو ہے زمین ان کے موافق ہو گئے اور کافی اسلام کا دبدبہ ہو گیا، اور اسلام کی دعوت جو ہے عرب میں زیادہ تر پھیلنے لگی. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ حرم جائیں، لیکن اس کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند تھا. ایک دفعہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ حرم میں جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنجی لیے اور عمرہ کے لیے حرم میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو اس کے بارے میں بتایا، خواب کے بارے میں بتایا کہ ہم نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام جو ہیں بہت زیادہ خوش ہوئے. خوش کیوں نہ ہو کہ اتنے سالوں سے جو ہے حرم کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند رکھا گیا تھا، اور صحابہ کرام نے یہ سوچ لیا اور یہ انہیں خیال ہوا کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے عمرہ کرنے کا موقع ملے گا. ہم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کسی بیماری کی وجہ سے 1 سال یا 2 سال جو ہے حرم بند کیا گیا تو بہت سارے آدمی جو ہے بے چین ہو گئے تھے. ایک بیماری کی وجہ سے اگر روکا گیا، بہت سارے آدمی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے کہ جائیں اور عمرہ کریں، کوئی چاہتے تھے کہ حج کریں، تو لوگوں کو موقع نہیں مل پا رہا تو آدمی جو ہے بے چین رہتے تھے. لیکن یہاں تو دشمنوں نے جو ہے ہمیشہ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ بند کر دیا ہے. تو ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ گیا کہ آپ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی چابی کو لے رہے ہیں، صحابہ کرام کیوں نہ خوش ہوتے. صحابہ کرام اسی وجہ سے جو ہے خوش ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ جو ہے حرم کے لیے نکلیں گے، حرم میں جانے کے لیے نکلیں گے، عمرہ کے لیے نکلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے اعلان کروا دیے کہ تمام لوگوں کو یہ کہہ دو کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے عمرہ کے لیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری کو جو ہے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مکہ کے جانشین، مدینہ کا جانشین بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے تقریباً 14 یا 15 صحابہ کرام تھے. الحمدللہ یہ صحابہ کرام کی تعداد تھی، اور اتنا زیادہ جو ہے جوش اور جذبے میں تھے صحابہ کرام کہ 1400 یا 1500 کے صحابہ کرام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور گئے اور اپنے ہدی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلادہ پہنایا اور اونٹ کو جو ہے ان کے کوہان کو چیرا. ہدی کو قلادہ پہنانا، یہ کہتے ہیں کہ حاجی اور عمرہ جو بھی اپنے قربانی کی جانور کو لے کر کے جاتے ہیں، تو اگر بکری ہے یا اسی طرح سے کوئی بھیڑ وغیرہ جو لے کر کے وہ جا رہے ہیں تو اس کو قلادہ پہنا دیتے ہیں، ایک طرح کی پٹی کو پہنا دیتے ہیں. یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے حج اور عمرے کے لیے قربان ہونے والی جانور ہیں. اور اسی طرح سے اونٹ کو بھی ان کے کوہان کو چیرا جاتا ہے، وہ ایک علامت کے لیے کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا اس طرح سے چیر کر کے، تاکہ بیچ میں اگر کہیں وہ جانور چلا بھی جائے تو لوگ جو ہے اس سے کوئی تعرض نہ کریں،
یعنی اس کو مارنے بھگانے کی کوشش نہ کریں، لوگ پہچان جائیں کہ یہ جو ہے قربانی کی جانور ہے، وہاں جا کر کے یہ جانور کو جو ہے قربانی دیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کی جو ہے قلادہ پہنائے اور ان کے کوہان کو چیر کر کے جو ہے ان پر خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیپ دیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے جو ہے عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، اور کچھ دور جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جاسوس آگے بھیجے ہوئے رہتے ہیں، وہ جاسوس آ کر کے خبر دیتے ہیں کہ عرب کا کچھ ایسا قبیلہ ہے جو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے دوسرے قبیلے کو بھی ملا کر کے رکھا ہے کہ وہ بیچ میں آئیں گے تو ان سے لڑائی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ لوگوں کو سنایا کہ دیکھو، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان سے لڑائی کریں اور ان کے جائیداد اور ان کے مال پر قبضہ کریں تو یہ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں تو جو بھی راستے میں آئے گا ان سے لڑائی کریں گے، اور پھر جا کر کے جو ہمارا مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے عمرہ کا، ہم لوگ عمرے کے لیے جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، چونکہ ہم لوگ عمرہ کے لیے نکلے ہیں تو ہم لوگ کے راستے میں جو کوئی بھی لڑائی کرے گا ان سے لڑیں گے اور پھر ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اسی ارادے سے جو ہے عمرہ کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن خبر ملتی ہے قریش کو کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں یہاں حرم میں داخل ہونے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک مجلس قائم کی فوراً، اور اس میں یہ کوشش کی اور یہ باتیں رکھی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے مسلمانوں کو داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، حرم میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور بہت ساری پلاننگ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ 200 لوگوں کو، 200 سواروں کو لیے، اور جو ایک مرکزی راستہ تھا جہاں سے ہو کر کے مدینہ مکہ جایا جاتا تھا، تو وہیں پر خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر انتظار کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، ایک جاسوس نے آ کر کے بتایا کہ اس طرح سے جو ہے خالد بن ولید آپ کے راستے کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزی شاہراہ اور اس راستے کو چھوڑ کر کے ایک الگ راستے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور حدیبیہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے خالد بن ولید کو خبر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں، وہ فوراً پلٹ کر کے مشرکین مکہ کے پاس آتا ہے، قریش کے پاس آتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے راستے میں آپ کی جو اونٹنی ہوتی ہے، وہ اونٹنی جو ہے بیٹھ گئی اچانک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد انہیں ڈانٹ کر کے اٹھائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک چشمے پر پہنچے جہاں بہت کم ہی پانی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس میں سے پانی لیے، کچھ تو پی لیے اور کچھ باقی رہ گئے، یعنی پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر دیے اور کہا کہ اس کو وہاں لے جا کر کے گاڑ دو۔ صحابہ کرام نے لے جا کر کے اس کو وہاں پر گاڑ دیے، اور اس کے بعد اس چشمے سے اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام نے سب پی کر کے آسودہ ہو گئے، ان لوگوں کا پیٹ بھر گیا، اور اس کے بعد بھی پانی باقی رہ گیا۔ آگے انشاءاللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حرم میں جانے، عمرہ اور حج کے لیے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔